بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار حرا کی تفصیل میں کچھ اضافی معلومات بیان کرنے جا رہے ہیں۔ غار حرا مکہ مکرمہ کے شمال مشرق میں ایک پہاڑ پر واقع ہے جسے جبل النور یعنی نور کا پہاڑ کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ مکہ شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اس کی بلندی تقریباً 640 کلومیٹر ہے۔ غار حرا اسلامی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم مقام ہے کیونکہ یہاں ہمارے پیارے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار اللہ کی طرف سے وحی ملی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے تھے۔ اس واقعے کا آغاز 610 عیسوی کو رمضان کی رات کو ہوا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس غار میں آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا یعنی کہ پڑھ کے الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا پہلا حصہ نازل کیا۔ یہ واقعہ لیلۃ القدر کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں وحی کے ابتدائی طور پر جانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی سورہ علق کے ابتدائی آیات کے ذریعے ملی جس میں علم، تعلیم اور اخلاقیات پر زور دیا گیا۔ یہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حالت اور ان کی رہنمائی کے لیے تھی جو اسلامی پیغام کا آغاز بنی۔ ابتدائی اسلام کی مشکلات۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی حاصل کی تو ابتدائی اسلام میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ مکرمہ کے قریش قبیلے نے اس نئے پیغام کو سختی سے رد کیا کیونکہ یہ لوگ بت پرستی میں اور گناہوں میں غرق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مختلف قسم کی اذیت دیتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس غار میں کیا خاص ہے؟ تو غار حرا ایک چھوٹا سا پتھریلا غار ہے جس میں داخل ہونے کے لیے چڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ یہاں کی فضا خاموش اور پرسکون ہے جو اللہ کی یاد میں غور و فکر کرنے کے لیے ضروری ہے، اور سعودی حکومت نے اس علاقے کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں بار بار جانا پسند تھا جہاں وہ اپنی زندگی کی مشکلات مسائل پر غور و فکر کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس جگہ کی روحانیت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ حج اور عمرہ۔ آج بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد غار حرا کو دیکھنے کے لیے مکہ آتی ہے۔ حالانکہ غار کے اندر جانا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا مگر اس کے ارد گرد کے علاقے میں جا کر زیارت کی جاتی ہے۔ یہ مقام اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ عزت اور احترام کا حامل ہے اور ہر مسلمان کے دل میں ایک خاص جگہ رکھتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار اللہ کی طرف سے پیغام ملا جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام تھا۔ یہ جگہ روحانیت اور فکر کی علامت بن چکی ہے اور مسلمانوں کے لیے عبادت اور تفکر کی جگہ ہے۔ غار حرا اور مکہ کی حیثیت کیا ہے؟ مکہ مکرمہ کی دیگر مقدس جگہوں کی طرح غار حرا بھی شہر کے جغرافیائی اور تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک بہت اہم پہلو کی عکاسی کرتا ہے اور اسلامی تاریخ کے اہم واقعات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ تمام معلومات غار حرا کی اہمیت اور اس کے تاریخی پس منظر کو مزید اجاگر کرتی ہے اور اس مقام کی روحانیت اور اسلامی تاریخ میں اس کے کردار کو واضح کرتی ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو کافی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو ذرا بھی مفید لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ہم لاتے رہتے ہیں۔ شکریہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔